बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम आला ख़त्म नबूवत फोरम आपकी खिदमत में हाज़िर है और हमारी अरबी ग्रामर की क्लास जारी है। जो दोस्त आ रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वीडियो का लिंक शेयर करते रहें और व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर आप लिंक शेयर कर दें ताकि दीगर दोस्त भी इस सबक के अंदर, इस क्लास के अंदर शिरकत कर सकें। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बस तवज्जो के साथ सबक आपने सुनना है, इंतहाई तवज्जो के साथ, कोई भी कमेंट नहीं करने, बस आपने सुनते रहना। उम्मीद है कि पिछले असबाक आपने दोहराए होंगे और अगर नहीं दोहराए तो आप दोहरा लें और उन असबाक को साथ साथ लेके चलते रहें। आज जो हमने गुफ्तगू करनी है, सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि जितने भी कलिमात होते हैं, ये कल भी मैंने आपको बताया था, वो या मरफू होते हैं या मंसूब होते हैं या मजरूर होते हैं। मरफूआत ये देखें जी, मरफूआत जो होते हैं वो 8 होते हैं, जो मंसूबात हैं वो 12 हैं, जो मजरूरात हैं वो 2 हैं। मरफूआत, मंसूबात, मजरूरात, इनमें से अक्सर चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, बस चंद चीज़ें रह गई हैं और इसी का नाम अरबी ग्रामर है। और ये चीज़ें अगर आ जाएं तो अरबी ग्रामर आ जाती है। तो आज हम आपको बताते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमने पढ़ ली हुई हैं। सबसे पहले मरफूआत हम देखते हैं।
یہ لیں جی، یہ ایک چارٹ بنایا ہے، کیونکہ لکھتے ہوئے تھوڑی سی دیر لگتی ہے تو اس لیے۔ اچھا جی، اب یہ دیکھیں مرفوعات، آپ سمجھ لیں کہ مبتدا خبر ان کا آخر مرفوع ہوتا ہے، فاعل اور نائب فاعل ان کا آخر مرفوع ہوتا ہے، یہ چار ہو گئے ہیں۔ پانچویں چیز ہے کہ حروف مشبہ بالفعل کی جو خبر ہوتی ہے یہ مرفوع ہوتی ہے، حروف مشبہ بالفعل کی خبر مرفوع ہوتی ہے۔ افعال ناقصہ کا جو اسم ہوتا ہے جس کو مبتدا کہتے ہیں وہ مرفوع ہوتا ہے۔ ما و لا مشبہ تانی بلیسا کا جو اسم ہوتا ہے یعنی مبتدا وہ مرفوع ہوتا ہے۔ لا نفی جنس کی جو خبر ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے۔ یہ ایک چارٹ ہے، اس کو آپ ذہن نشین کر لیں، اس کو نوٹ کر لیں۔ اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ میں نے ٹک لگایا ہے، یہاں میں نے کراس کیا ہے، یہاں ٹک ہے، یہاں کراس ہے۔ مطلب یہ کہ یہ جو مرفوع تھے ان کے اوپر میں نے ٹک لگائی ہے، اور جن کے اوپر میں نے ٹک نہیں لگائی، کراس لگایا ہے، وہ کیا ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آگے ابھی میں آپ کو بتاؤں گا منصوبات، جو منصوب چیزیں ہوتی ہیں۔ تو حروف مشبہ بالفعل کا جو مبتدا ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے۔ ادھر جو کراس لگا ہوا ہے افعال ناقصہ کی جو خبر ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے۔ ما و لا مشبہ تانی بلیسا کی جو خبر ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے۔ اور ادھر لا نفی جنس کا جو اسم مبتدا ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے۔ تو یہ جن پہ کاٹیاں لگی ہیں یہ منصوب ہیں، اور جن پہ ٹک لگا ہے وہ مرفوع ہیں۔ تو یہ منصوبات کے اندر یہ چار چیزیں آ جائیں گی، تو وہ چار چیزیں آپ ابھی نوٹ کر لیں۔ اب میں آپ کو مثالیں بھی دے دیتا ہوں، ایک ایک مثال بھی دے دیتا ہوں تو پھر بات سمجھ آ جائے گی۔ میں ویسے مثال دے دیتا ہوں تو آپ اس کو لکھ لیجئے گا اپنی ڈائری۔ جیسے ادھر مبتدا اور خبر کی اکٹھی مثال لے لیں، الرجل حسن، تو الرجل مبتدا ہے، اس کے اوپر پیش آئی ہے، حسن خبر ہے تو اس کے اوپر پیش آئی ہے۔ تو مبتدا اور خبر دونوں کا آخر مرفوع ہوتا ہے ہمیشہ۔ فاعل کی مثال ہے جیسے دارابا زید بکرن، زید نے بکر کو مارا، تو زید فاعل ہے تو زید آیا ہے۔ یہ ایک میں نے قاعدہ بھی لکھوایا تھا آپ کو کہ کلو فاعل مرفوع، دنیا کا ہر فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، نائب فاعل۔ فعل معروف کا فاعل ہوتا ہے اور فعل مجہول کا نائب فاعل ہوتا ہے۔ جیسے میں کہوں دوریبا بکرن، بکر مارا گیا، تو دوریبا بکرن جو میں نے کہا ہے تو بکرن نائب فاعل ہے، تو نائب فاعل بھی مرفوع ہوتا ہے کیونکہ وہ فاعل کی جگہ پہ آتا ہے، تو اس لیے اعراب اس کا ہی لے گا۔ تو یہ چیزیں آپ کو میں نے سمجھائی ہیں، اور ان کے مثالیں آپ لے لیں۔ حروف مشبہ بالفعل کی مثال ہے جیسے ان الرجل حسن، تو یہ دیکھیں ان الرجل، راجولا کے اوپر زبر آئی ہے تو یہ منصوب ہو گیا، تو حسن جو پیش آئی ہے تو یہ مرفوعات کے اندر چلا گیا۔ افعال ناقصہ کی مثال جیسے کان الرجل حسنا، تو یہ دیکھیں کان الرجل، الرجل یہ مرفوعات کے اندر چلا گیا، رفع آ گئی، حسنا تو یہ منصوبات کے اندر چلا گیا، اس کے اوپر زبر آ گئی۔ ما والا مشبہ تان بلیسا کی مثال جیسے للرجل بی حسن یا حسنا، للرجل یا مررجل، ما و لا دونوں لگا سکتے ہیں۔ للرجل حسنا، تو یہ وہ ما اور لا ہے جو لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں، کہ لیسا کو ہٹا کے ما و لا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہاں دیکھیں الرجل کے اوپر پیش آیا
یہ مرفوعات کے اندر چلا گیا، اور حسنن کے اوپر زبر آئی تو یہ منصوبات کے اندر چلا گیا۔ لائے نفی جنس کی مثال لے لیں، جیسے میں کہوں کہ لا راجولا حسنن، لا راجولا حسنن، کوئی مرد خوبصورت نہیں، لا راجولا حسنن، تو یہاں دیکھیں لا راجولا تو اس کے اوپر زبر آ گئی ہے، مبتدا کے اوپر، اسم کے اوپر، راجولا کے اوپر زبر آ گئی ہے، اور حسنن جو میں نے کہا ہے یہ خبر ہے، اس کے اوپر پیش آئی ہے تو یہ مرفوعات کے اندر چلا گیا۔ سب کی میں نے مثالیں دے دی ہیں، یہ آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ ابھی ہم آپ کو بتائیں گے منصوبات۔ جو زبر والی چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، مفعول بہی، مفعول فیہ، مفعول ماہو، مفعول لہو، اور مفعول مطلق۔ یہ 5 مفاعیل خمسہ جن کو کہتے ہیں، یہ منصوب ہوتے ہیں، مفعول بہی، مفعول فی، مفعول ماہو، مفعول لاہو، مفعول مطلق۔ تو یہ 5 تو یہ چیزیں ہو گئیں، اور 4 یہ والی چیزیں جو نصبی تھیں وہ میں نے ابھی آپ کو بتا دیا ہے اور مثالیں بھی دے دی ہیں۔ اور یہ 5 مفاعیل کی تو میں نے ایک ہی مثال آپ کو دی تھی، وہ پورے ایک جملے کے اندر آپ کو یاد ہوگی، بہت امید ہے انشاءاللہ، نہیں تو پچھلے سبق سنیے گا، اس کے اندر وہ مثال ہے۔ تو مفاعیل خمسہ کی وہ ایک ہی مثال ہے، اور ان کی مثالیں ہو گئی ہیں، یہ ٹوٹل ہو گئے، اب آپ دیکھیں 5 6 7 8 9 ہو گئے ہیں، اور ٹوٹل کتنے تھے؟ 12۔ 3 کون سے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے حال، ایک ہوتی ہے تمییز، ایک ہوتا ہے مستثنا۔ حال، تمییز، مستثنا، یہ منصوبات کے آخری 3 ہیں۔ 9 پہلے میں نے کروا دیے، اور 3 یہ ہو گئے 12۔ تو ان کو ہم نے سمجھنا ہے۔ اب وہ پچھلی جو چیزیں میں نے آپ کو بتائیں مرفوعات کی، وہ ساری ہو گئی ہیں۔ منصوبات کی جو پچھلی چیزیں تھیں 9 چیزیں، وہ ساری ہو گئی ہیں۔ یہ 3 منصوبات میں سے یہ 3 چیزیں رہ گئی ہیں، یہ ہم نے پڑھنی ہیں۔ جو چیزیں ہم کروا چکے ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ پہلی ساری چیزیں ہو چکی ہیں، اور اگر آپ نے وہ نہیں کی، آپ کو نہیں سمجھ آئی، تو وہ پچھلے اسباق آپ دیکھیں، ان سب کے اندر ڈیٹیل سے آ چکے ہیں۔ حال، تمییز، مستثنا، ان کو ہم کریں گے اپنی باری کے اوپر۔ مجرورات کو دیکھ لیتے ہیں کہ مجرورات کون سے ہوتے ہیں۔ مجرورات 2 ہوتے ہیں، یہ ہم نے آپ کو بتایا تھا۔ ایک تو مجرور بحرف جر، کہ ایسا مجرور کہ جس کے پیچھے جار آئے، اور آسان اگر میں کروں نا، آسان زبان کے اندر، تو آپ اس کو آپ مجرور ہی کہہ لیں، اور اس کو کہہ لیں آپ مضاف الیہ۔ 2 چیزیں صرف مجرور ہوتی ہیں۔ ایک تو مجرور جس کو آپ مجرور شروع سے سنتے ہیں کہ مجرور کون سا ہوتا ہے، تو وہ والا مجرور، یعنی جس کے پیچھے حرف جار آتا ہے۔ حروف جارہ 17 ہوتے ہیں، وہ ہم نے آپ کو بتائے تھے،
اور وہ جب آتے ہیں تو اپنے ماں بعد کو اگلے اسم کو وہ زیر دیتے ہیں. جیسے فل کتابی، فی آیا، اس نے کتاب کے نیچے زیر دے دی ہے فل کتاب. مضاف الیہ بھی ہم مرکب اضافی کر چکے ہیں. مضاف کے بعد مضاف الیہ ہوتا ہے اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں. مضاف الیہ جو ہوتا ہے یہ مجرور ہوتا ہے. یہ مرکب اضافی کا بھی پورا سبق ہم نے آپ کو پڑھایا تھا، پورا ایک دن لگا کے. تو یہ مجرورات بھی ہمارے ہو چکے ہیں. صرف آ جا کے یہ 3 چیزیں رہ گئی ہیں، ان کو ہم کور کریں گے. آپ کی عربی گرامر تقریباً سمجھ لیں کہ 80% ہو گئی ہے. ہمارا کورس تھا 40 دن کا اور آج 21ویں کلاس ہے، اور تقریباً عربی گرامر آپ کی تقریباً ہو چکی ہے، 80% ہو چکی ہے. بس چند چیزیں موٹی موٹی رہ گئی ہیں، وہ ہم آپ کو بتائیں گے. اس کے بعد جتنے دن بھی بچیں گے ان کا اجرا کروائیں گے ہم، تاکہ اچھے طریقے سے وہ سارے قوانین آپ کو آ جائیں. ان کا استعمال، اجرا کا مطلب ہوتا ہے استعمال. ٹھیک ہے جی، وہ استعمال کروائیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو یہ جو نئے ساتھی آ رہے ہیں تو ان کو شاید بات نہ سمجھ آ رہی ہو کہ کون سی گفتگو ہو رہی ہے، کیا چل رہا ہے بھائی، یہ تو بڑی مشکل باتیں ہو رہی ہیں. تو پچھلے ہمارے اسباق آپ لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی. تو چونکہ آپ ابھی اس نئے کلاس پہنچے ہیں، وہ ابھی کلاس ہو رہی ہے، درمیان میں آئے ہیں آپ، تو آپ کو سمجھ نہیں آنی. سیاق و سباق جب تک آپ کے سامنے نہیں ہوگا آپ کو باتیں سمجھ نہیں آئیں گی. آج ہم دیکھتے ہیں حال کو. حال کیا ہوتا ہے؟ 2 منٹوں میں حال میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں انشاءاللہ. ویسے تو کتابوں کے اندر 3 4 5 صفحے ہوتے ہیں حال کے. حال نہیں سمجھ آتا، حال پڑ جاتا ہے. حال پتہ ہے نا، وہ جو حال پڑتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ درباروں پہ حال پڑ جاتے ہیں، وہ ہوتے ہیں حال، بے حال ہو جاتے. حال یہ ہوتا ہے کہ کوئی سا بھی فعل ہوتا ہے تو اس کی کیفیت کیا تھی، بس اس کیفیت کو حال کہتے ہیں. اب دیکھیں میں پڑھا رہا ہوں تو میں بیٹھی ہوئی حالت میں پڑھا رہا ہوں، تو یہ میرے پڑھانے کا حال ہے. کہتے ہیں کی حال ہے، تو نے کیا حال بنا لی ہے، مطلب کیا کیفیت ہے تیری. تو بیٹھی ہوئی حالت میں پڑھا رہا ہوں تو آپ جو ہے نا اس کو حال سمجھیں، اور آپ بھی امید ہے بیٹھے ہوئے سن رہے ہوں گے، تو یہ آپ کا حال ہے. سمجھے کہ نہیں؟ تو کوئی روڈ پہ کھڑے ہو کے سن رہا ہوگا سبق. ایک میرا طالب علم تھا، وہ اسپین کا تھا، وہ ہماری کلاس بڑی کلاس میں. تو وہ ایک دن سانس چڑھی ہوئی اس کو. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہہ رہا استاد جی سبق شروع ہو گیا سی تے میں اتنے روڈ تے گڈی کھلاری ہے تے ہوں ہی میں سنتا جے پیا سبق. میں کہا شاباش ٹھیک. وہ اس کا حال تھا. تو اب یہ آپ کا حال ہے کہ آپ دانت نکالتے ہوئے سن رہے ہیں، ہے نا؟ سمجھے کہ نہیں؟ یہ حال ہے. تو حال، اب اس حال میں یہ حال سمجھ آ گیا ہوگا. مذاق میں یہ حال سمجھ آ گیا ہوگا. حال اتنی جلدی سمجھ نہیں آتا بچوں کو. تو اب یہ مذاق میں ہم نے حال سیکھ لیا کہ حال کیا ہوتا ہے. بس یہی بات تھی، اتنی بات تھی، بات سمجھ آ گئی. تو یہ منصوب ہوتا ہے. دیکھیں میں مثال دیتا ہوں کہ ضربت، میں نے مارا، میں نے پٹائی کی، بڑا غصہ آ گیا تھا مجھے زید کے اوپر، اس کی پٹائی کر دی. ضربت زیدن، میں نے زید کو مارا جالسن. یہ دیکھیں ضربت زیدن سوری غلطی ہو گئی پا جی، معاف کر دیں. یہ بھی منصوب، یہ بھی منصوب. اب اس پہ اگر اعراب نہ لگا ہوتا تو آپ نے ٹینشن میں نہیں آنا تھا. اس کی وجہ یہ کہ اب قانون آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا، تو وہ آپ نے فوری سمجھ آنا تھا یار یہ اس کا مفعول بن رہا ہے، تو یہ اس کا حال بن رہا ہے کہ بیٹھی ہوئی حالت میں نے مارا ہے. میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے زید کو مارا. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو یہ حال بن رہا ہے کہ بیٹھی ہوئی حالت کے اندر
किस कैफियत के अंदर ये काम हुआ। अब इसके मतलब थोड़े थोड़े कवानीन हैं, वो आप सुन लें, इंशाल्लाह आपको फायदा देंगे। या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, हाल समझ आई। या रसूल अल्लाह आप हमारे हाल पे नजर फरमाएं। या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना। अल्लाह, इश्क बिना कुछ नहीं, इश्क नहीं तो कुछ भी नहीं। इश्क है तो बस मोमिन है, बस वो कहते लग गई है जी, लग जानी चाहिए, लगियां दी कौन जाने। जब इश्क नहीं है तुम्हारे अंदर तो समझ लो तुम मुर्दा हो, मुर्दा, मुर्दार हो, कुछ भी नहीं, तुम कुछ भी नहीं, मुर्दे, लाशें चल फिर रही। जब लग जाती है ना, फिर इश्क लग जाता है, ओए ओए, वो गर्मी आती है उसके अंदर, फिर वो जिंदगी का मजा आ जाता है, जीने का मजा आ जाता है। इश्क करें, करना चाहिए यार, बड़ी कम दी चीज है इश्क। सफ्तर साहब ने साडे ओल्ड मैन माशाल्लाह, तालिबे इल्म बड़े ज़हीन है माशाल्लाह, ज़बरदस्त सबक सुना रहे हैं और बकायदा कंपोज भी कर रहे हैं सारा, पूरी ग्रामर को। हाय 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 हाय। अच्छा जी, चलो जी, हाल को क्लोज करते हैं और कुछ चीजें और हम सीख लेते हैं। हाल कहते हैं कि मुफरद होता है, और मुफरद की मिसाल मैंने आपको दे दी है, मुफरद अकेला, लेकिन कभी कभी मुरक्कब भी आ जाता है, हाल मुरक्कब, ठीक है जी। मुफरद की मिसाल मैंने एक दे दी है, एक काफी है। मुरक्कब, मुरक्कब जब आएगा तो मुरक्कब के अंदर आपको पता है कभी मुरक्कबे ताम होता है, कभी मुरक्कबे नाकिस होता है। मुरक्कबे ताम को जुमला कहते हैं और जुमला इस्मिया होता है या जुमला फेलिया होता है। जब मुरक्कबे नाकिस होता है तो उसकी फिर दो किस्में हमने पढ़ी थी, मुरक्कबे इजाफी होगा या मुरक्कबे तौसीफी होगा। समझे कि नहीं समझे। अब हाल ये सारे बन सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल, ये सारे बन सकते हैं। तो अब हम एक एक करके उसकी मिसाल समझते हैं। जुमला होता है जी हाल। अच्छा, यहां ये भी मैं बता दूं, दो चीजें होती हैं, एक हाल होता है, एक होता है जुल हाल। जुल हाल मैं यहां लिख दूं, जुल हाल उसको कहते हैं जिसका हाल बयान किया जाए। जुल हाल, हाल वाला। जू का मतलब होता है वाला, वाली। जैसे जुल माल होता है, माल वाला। जुल इल्म, जुल अकल, जबिल अकल, ठीक है जी। तो ये सारे इस्तेमाल होते हैं। तो जू का मतलब होता है वाला, वाली। जुल हाल, हाल वाला। तो हाल जिसका बयान हुआ, जैसे मैंने कहा था द्रब तू जईदन जालिसन, तो उसके अंदर मैं जो था, मैं जुल हाल था। द्रब तू यानी मैंने मारा, तो मैं जुल हाल था। अभी बीच में कॉल आ गई थी। अच्छा जी, जुलहाल, जुलहाल। तो यहां मैं आपको बता रहा हूं कि जुमला, जब जुमला होगा तो उस वक्त हाल, जब जुमला आएगा तो दरमियान में एक वाओ आएगी। उस वाओ को कहते हैं वाबे हालिया। मैं पहले मिसाल देता हूं तो फिर आपको सही समझ आएगी। ला ताकुलिल तआम, तू रोटी मत खा। वा हुआ बारिदुन, इस हाल में कि वो ठंडी हो गई हो, ठीक।
تو یہ دیکھیں جی، یہ مثال ایک میں نے دی ہے، لا تاکل، تو مت کھا، کس کو مت کھا؟ الطعام، یہ اس کا مفعول ہے، یعنی روٹی کو مت کھا، تو روٹی کو مت کھا۔ اور حال یہ ہے، یہ واو حالیہ ہے، اس کو کہتے ہیں واو حالیہ۔ حال یہ ہے اس روٹی کا، یہ روٹی کا حال بتا رہا ہے کہ وہ ہوا باردن، کہ وہ ٹھنڈی ہے۔ یہ ہوا مبتدا ہے، باردن خبر ہے، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کے یہ حال ہوا، اور یہ واو حالیہ ہے، اور یہ ذوالحال ہے۔ سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ حال ذوالحال مل کے ایک چیز بنے گی، ایک چیز بنتی ہے، دو۔ یہ دیکھیں نا، جب یہ ذوالحال ہے تو یہ حال ہے، یہ ساری ایک چیز بنی ہے، تو یہ مفعول بنے گا اس کا۔ تو یہ ترکیبیں بھی ایسا ایسا آپ کو آتی رہیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو یہ حال دیکھیں، اس کو واو حالیہ۔ واو کی بڑی قسمیں ہیں۔ ایک واو ہوتا ہے ابتدائیہ، جو کلام کے ابتدا میں آتا ہے۔ ایک واو ہوتا ہے حالیہ، جو یہ دیکھیں آپ حال کا ترجمہ دے رہے ہیں، اس حالت میں کہ یہ کام ہوا۔ ایک واو عاطفہ ہوتا ہے، جو انگلش کا ترجمہ دیتا ہے اینڈ، اور یعنی ضربت زیدن و بکرن، میں نے زید کو اور بکر کو مارا۔ تو زید اور بکر کے درمیان میں جو واو آئی ہے وہ واو عاطفہ ہے، عطف ڈال رہی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ دونوں کو ایک حکم میں کر رہی ہے کہ جو حکم زید کے اوپر لگا وہی بکر کے اوپر لگا، تو وہ عاطفہ ہوتی ہے، یہ حالیہ ہے۔ تو واو کی اور بھی قسمیں آئیں گی تو میں آپ کو بتاتا رہوں گا انشاءاللہ جب آئے گی۔ تو بہرحال واو حالیہ تو آپ سمجھے نا، تو ہر جگہ ایک ہی واو نہیں آپ نے وہ سمجھنے کہ یہ ساری واو عاطفہ ہی ہوتی ہے، ایسے نہیں، واو مختلف طرح کی ہوتی ہے، مختلف قسم، تو پھر ترجمے بدلیں گے۔ جب واو کا تعین آپ کریں گے تو اس اعتبار سے ترجمے کا تعین کریں گے۔ اب یہ دیکھیں، اس کو واو کو عاطفہ کہہ دے تو اگر بالفرض کسی نے کہہ دیا تو ترجمہ پتہ ہے کیا بن جانا ہے؟ تو کھانا مت کھا اور وہ ٹھنڈا ہے۔ اب وہ یہ بن گیا ہے، اب یہ ترجمے کچھ اور بن گئے۔ تو یہ ہمیں کہنا پڑے گا اس حال میں کہ وہ کھانا ٹھنڈا ہے۔ اچھا، یہ جملے کی میں نے آپ کو مثال دی ہے، بڑی سونی مثال ایک تو دین لگا جی۔ سبحان اللہ، کنت نبیًا و آدم بین الماء والتین۔ ہوئے ہوئے ہوئے، واہ واہ، میرے آقا کی کیا بات۔ میرے آقا فرماتے ہیں کنت نبیًا، میں تو اس وقت بھی نبی تھا۔ حالت یہ ہے، میری حالت یہ تھی اس حال میں کہ وہ آدم بین الماء والتین، آدم تو اس وقت پانی اور مٹی کے درمیان تھے، وہ ان کا وہ خمیر تیار تھا، تو میں تو اس وقت حال میرا یہ تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو یہ واو حالیہ ہے، ٹھیک ہے جی، یہ واو ہے حالیہ۔ تو یہ واو جو نیچے آئی ہے یہ واو عاطفہ ہے، ما والتین، بین الماء والتین، تو یہ واو عاطفہ ہے۔ تو یہ دیکھیں حال، آہا ہا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو آج تو لوگ باتیں کرتے ہیں نا، بلکہ وہ ہمارے استاد محترم ہیں، ہمارے زبردست قسم کے عالم دین، ہمارے زبردست قسم کے عالم دین، عالم اسلام کے زبردست جید عالم دین، علامہ سعید احمد اسد صاحب قبلہ فیصل آباد والے، مناظر اسلام۔ انہوں نے ایک مناظرے کا چیلنج کیا ہے کہ کوئی میرے ساتھ یہ مناظرہ کر لے کہ سرکار جب پیدا ہو گئے تو اس وقت نبی نہیں تھے، وہ بعد میں نبی بنے،
وہ کلپ میرے پاس پہنچا ہے، تو میں وہ ابھی استاد صاحب کے مناظرے کا چیلنج قبول کرنے لگا ہوں، میں ابھی ویڈیو بنانے لگا ہوں، تو استاد صاحب کو عرض کرنی ہے استاد جی میرے ساتھ مناظرہ آپ کر لیں۔ ہے بڑے زبردست عالم دین، بہرحال وہ علماء کے اندر وہ ہو جاتا ہے اختلاف مسائل کے اندر، ان کے پاس نالج کچھ اور ہے، ہمارے پاس کچھ اور ہے، کسی اور کے پاس کچھ اور ہے، تو وہ پھر اختلافات ہو جاتے ہیں علمی طور پہ، کوئی بڑی بات نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں کے، امام ابو یوسف کے کئی اختلافات، کئی مناظرے اپنے استاد کے ساتھ، ٹھیک ہے، وہ ثابت ہیں، تو بہرحال ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں یہ حدیث ہی ہمیں بتا رہی ہے، اور اس قسم کی اس قبیل کی کئی احادیث ہیں اور کئی قرآن کی آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول الخلق ہیں، سب سے پہلی اللہ پاک کی مخلوق، اللہ کی سب سے پہلی مصنوع، سب سے پہلے میرے اللہ نے جو چیز تخلیق کی تھی اپنے بعد، یعنی پہلے تو اللہ ہی اللہ تھا نا، تو ماں سوائے اللہ پھر جو چیز اللہ نے جو سب سے پہلے تخلیق کیا تھا وہ تھا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بڑی بحثیں ہیں اس کے اوپر، بہت بہت کلام ہے، بڑا لمبا چوڑا کلام ہے۔ کنت نبیم و آدم بین الماء والتین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا، حال یہ تھا کہ آدم ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ سبحان، تو حال سمجھ آ گیا آپ کو، اس ایک حدیث پاک کی برکت سے ہی آپ کو حال سمجھ آ گیا ہوگا۔ یہاں ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ویسے تو یا تو مفرد ہوگا حال یا مرکب ہوگا، مرکب کی مثال میں نے آپ کو دے دی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ظرف یا جار مجرور بھی ہوتا ہے، ظرف یا جار مجرور حال ہوتا ہے، اس کی یہ میں مثال ایک دے رہا ہوں ظرف کی۔ طالع البدر، بدر چاند نکلا، حال اس کا یہ تھا کہ بین الصحابی، صحاب بادلوں کے درمیان، تو وہ بادلوں کے درمیان تھا، کیفیت اس کی یہ تھی کہ وہ بادلوں کے درمیان سے وہ طلوع ہوا، نکلا۔ تو کبھی کبھی جار مجرور یا ظرف مظروف بھی آ جاتا ہے۔ حال مکمل ہو گیا جی، حال مکمل ہو گیا۔ ہم نے زیادہ گہرائی کے اندر نہیں جانا، سبق یہ بڑا لمبا ہے اور یہ عمومی طور پہ بچوں کو سمجھ نہیں آتا، لیکن ہم نے موٹی موٹی چیزیں کر کے اور بس پیار محبت کے اندر ہی جلدی جلدی سمجھ لی ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کبھی بھولے گا نہیں، اور جب عبارتیں بندہ پڑھتا ہے، اب دیکھیں منصوبات ہیں، اب منصوبات 12 منصوبات ہیں، ایک جملے کے اندر ہی 12 نسبی چیزیں آ جائیں، منصوبات آ جائیں، تو بندہ تو پتہ ہو جائے گا یار اوئے ہوئے ہوئے سب کے اوپر زبریں ہی آ گئی ہیں، اب کریں کیا۔ اب وہ جب اس نے پڑھی ہوں گی یہ ساری چیزیں، اس کی گرفت ہوگی، تو وہ ہر چیز کی تخصیص کر سکے گا، ہر چیز کی ترکیب کر سکے گا، یار اس پہ زبر آئی تو اس وجہ سے، اس پہ زبر آئی تو اس وجہ سے، اس پہ زبر آئی تو اس وجہ سے، یہ بات۔ تو جب بغیر اعراب والی عبارتیں ہوتی ہیں، کیونکہ بڑی کتابیں ہماری درس نرمی کے اندر ساری کی ساری بغیر اعراب کی ہیں، اعراب تو وہ صرف قرآن پاک کے اوپر لگے ہیں بھائی، اور تو کہیں نہیں ملتے اعراب، تو وہ سارے پھر خود ہی لگانے پڑتے ہیں، وہ عالم دین لگاتا ہے۔ تو یہ عربی گرامر کے اوپر گرفت ہوتی ہے تو آگے بچہ بڑھتا ہے درس نرمی کے اندر۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ درس نرمی کی بیس جو ہے، بنیاد جو ہے، وہ عربی گرامر ہے۔ اگر عربی گرامر آ جائے اچھے طریقے سے، اس کو درس نرمی حلوہ ہے، پھر کچھ مسئلہ ہی کوئی مسئلہ ہی انشاءاللہ۔ تو اللہ پاک کے حکم سے ہم جو ہے وہ اس کے بعد کورسز کچھ کروانے ہیں میں نے، فنی کورس، وہ آپ کے اندر سے ہی کچھ بچے ہم نے سلیکٹ کرنے ہیں،
اور ٹیسٹ وغیرہ ہوگا انشاءاللہ کنزُل ایمان ریسرچ انسٹیٹیوٹ جو کہ میرا آن لائن درس نظامی کا ادارہ ہے، اس کے تھرو آپ کو سند بھی دی جائے گی، سرٹیفکیٹ، وہ آپ کے ٹیسٹ وغیرہ لے کے آپ کو آپ کے گھروں کے اندر پہنچائی جائے گی سند انشاءاللہ۔ تو جو جن کے اچھے نمبر آئیں گے، جو صحیح ہوں گے، ان کو پھر جو فن کے کورسز ہیں وہ کروائیں گے انشاءاللہ۔ مناظرہ، علم مناظرہ ہے، علم اصول حدیث ہے، اصول تفسیر ہے، اصول فقہ ہے، ٹھیک ہے جی، علم الکلام ہے، علم فلسفہ ہے، علم منطق ہے، تو یہ فن کی کورسز کچھ کروانے ہیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ ابھی ہم آپ کے سوالات دیکھ لیتے ہیں، کسی نے کوئی سوال کیا ہے تو جواب دینے کی پھر کوشش کرتے ہیں۔ یہ سوال آئے ہیں جی۔ فعل مضارع معروف گردان، يفعل يفعلان يفعلون، تفعل تفعلان يفعلن، تفعل تفعلان تفعلون، تفعلين تفعلان تفعلن، افعل نفعل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعل مضارع معروف مثبتی گردان، يفعل يفعلان يفعلون، تفعل تفعلان يفعلن، تفعل تفعلان تفعلون، تفعلين تفعلان تفعلن، افعل نفعل۔ یہ بچوں نے جی گردانے وغیرہ سنائی ہیں، اور یہ انڈیا کے ایک ظہیر رضا ہیں اور ایک انڈیا کے سلمان ہیں۔ انڈیا والے نمبر لے گئے بھائی، واہ جی واہ، پاکستان والے اور دبئی والے رہ گئے۔ چلو جی اجازت دیں جی، دعا کو رہیے گا۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھ کو مدینہ پاک کی، میرے آقا کے در کی بادب حاضری، بار بار حاضری عطا فرمائے۔ مدینے لازمی جائیں، اگر اللہ پاک نے آپ کو توفیق دی ہے تو لازمی جائیں، سال بعد تو کم از کم جایا کریں۔ جس کو اللہ نے زیادہ پیسہ دیا ہے تو وہ سال میں 2 دفعہ جائے، اور پیسے دیے ہیں تو سال میں 4 دفعہ جائے۔ اللہ اتنا دے کہ آپ جمعہ شریف سرکار کے در اقدس پہ پڑھا کریں۔ ہمارے پاکستان کے 1-2 لوگ ہیں، میں ان کو جانتا ہوں کہ وہ ہر جمعہ جو ہے نا سرکار کے در اقدس پہ پڑھتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہونا چاہیے۔ یہ ساری دولت سب کچھ سرکار کے نام پہ ہی ہے، تو سرکار کے در پہ ہی ہم غلاموں نے نہیں جانا تو پھر جانا کہاں ہے؟ تو وہاں تو حاضری بنتی ہے نا جی، وہ اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک عاشق کی آخری سرحد اس دنیا کے اندر بس وہی ہے، دنیا کی آخری سرحد میرے سرکار کا در ہے۔ اب کوئی بیوقوف یہ نہ کہہ دے کہ وہ اللہ جو ہے نا آخری سرحد ہے، استغفر اللہ، یہ کلمہ کفر ہے۔ اللہ سرحد اس کی ہوتی ہے جو مجسم ہوتا ہے۔ یہ بھی علم کلام کا ایک عقیدہ ہے۔ علم کلام جب پڑھیں گے تو پھر بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ کہ کس کی سرحد کہاں سے شروع ہوتی ہے، کہاں پہ جا کے ختم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، دعا کو رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔